والے سیاست دان، میں تم سے پوچھتا ہوں اے قوم کے ذمہ داروں، 9 لاکھ مسلمان بچیاں اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ بھاگ گئی، کیا تم سب مل کر کیا 90 لوگوں کو بھی کلمہ پڑھانے میں کامیاب ہوئے؟ نہیں بنایا تو نہیں بنایا، لیکن اپنی خاندان کی بیٹیوں کی تک تم نے حفاظت نہیں کی۔ کیا دین اتنا سستا ہو گیا کہ کوئی آ کر کہتا ہے، کوئی پرپوز کرتا ہے، ایک بار آئی لو یو کہہ دے، 2 بار ڈیٹ پہ لے کے چلے جائے، تو کیا اس کی محبت میں اتنے اندھے ہو جائیں کہ ایمان اتنا سستا ہو گیا ہے کہ اپنے دین کو چھوڑ کر کسی غیر کے ساتھ تم جانے والی بن گئی ہو؟ میں نوجوانوں تم سے پوچھتا ہوں، کیا ایک بچی کی خاطر کیا تم اپنے دین کا سودا کر دو گے؟ کیا بات ہے؟ کیا دین اتنا سستا ہو گیا؟ سن اسی دین کے لیے میرے نبی پر پتھر برسائے گئے، تب یہ دین تمہارے پاس آیا ہے۔ کانٹوں پر میرے نبی نے چلا ہے، تب یہ دین تم تک پہنچا ہے۔ اسی دین کے لیے جعفر طیار کو کاٹا گیا، اسی دین کے لیے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، اسی دین کے لیے عباس علمبردار کے بازو کاٹے گئے، اسی دین کے لیے 6 ماہ کے علی اصغر نے قربانی پیش کی ہے، اسی دین کے لیے حضرت امام حسین نے 3 دن کا پیاسا گلا کٹایا ہے۔ بدر و احد و حنین میں صحابہ نے اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا، تب یہ دین تم تک پہنچا ہے۔ کیا یہ دین اتنا سستا ہو گیا کہ کوئی آئے اور تم اسلام کو چھوڑ کر چلے جاؤ اور کلمہ بدل دو اور چند ٹکوں میں اپنے ایمان کو بیچنے والے بن جائیں؟ کس سے گرا کریں؟ مشائخ سے، علماء سے، قائدین سے؟ روئے تو کس کے سامنے روئے؟ درد دل بتائیں تو کس کے سامنے بتائیں؟ جس کے کاندھوں پر قوم کی ذمہ داری تھی، ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ یہ کہنے بیٹھے وہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جنگ کیوں ہوئی، کون حق پہ تھا، کون زیادتی کیا؟ ارے وہ مسئلہ ہوا گیا، یہ معاملہ ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ ہم فیصلہ کرنے والے نہیں، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو صرف اس میں پڑھا ہے کہ ان کو رضی اللہ عنہ کہیں یا علیہ السلام کہنے پر جھگڑا کرنے والے، تو صرف اس بات پہ جھگڑا کرتے بیٹھا ہے اور ہماری بیٹیوں سے ان کا دین چھینا جا رہا ہے۔ تو ایک فروعی مسئلے کو لے کے اختلاف کرتے بیٹھا ہے، وہ ان سے منہ موڑ کے بیٹھا، یہ ان سے منہ موڑ کے بیٹھا، نہیں ہم وہ ہیں، یہ ہیں، نہیں آ جاؤ ہم سب اہل سنت والجماعت۔ حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جتنے فرقے بن رہے ہیں، قادیانی کسی ہندوؤں یہودیوں سے نکل کے کوئی نہیں آئے، ہم اہل سنت والجماعت ہی میں کے لوگ قادیانی بن رہے ہیں، ہمارے ہی لوگ وہ وہابی بنے، ہمارے ہی لوگ فلاں جماعت میں گئے، ہمارے ہی لوگ یہ فلاں کے شکار ہو گئے۔ جو آ رہا ہے ہم سے ہمارے افراد کو چھین کے لے جا رہا ہے، اور اگر ہم اتنے بے بس ہیں کہ کوئی بھی آئے اور میرے بھائی کو مجھ سے چھین کے چلا جائے اور ہم یہ کہیں کہ تو میری نظر میں صلح کلی ہے، تو میری نظر میں یہ ہے، تو میری نظر میں یہ ہے، تو نے دیکھا کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، تو نے سمجھا کیا ہے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ آؤ عقیدے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ، اہل سنت والجماعت کے نام پہ متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ میں اس منچ سے درد بھرے انداز سے اپیل کر رہا ہوں، اے حنفیوں آؤ، ہم کمزور نہیں ہے، بس اتنی بات ہے ہم کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اے حنفیوں امام اعظم کی فقاہت تم لے کر آنا، اے شافعیوں امام شافعی کا ادب تم لے کر آنا، اے مالکیوں امام مالک کا تبحر تم لے کر آؤ، اے حنبلیوں امام احمد کی استقامت تم لے کر آؤ، اے قادریوں غوث اعظم کا جمال تم لے کر آنا، اے صابریوں صابر پاک کا جلال تم لے کر آؤ، اے نقشبندیوں اتباع سنت کا نور تم لے کر آنا، اے چشتیوں غریب نواز کی محبت تم لے کر
حذفیو شاہ سمنا کا درد تم لے کر آؤ، اے مصباحیو حافظ ملت کا سوز تم لے کر آنا، اے نظامیو شیخ الاسلام کے دلائل کی قوت تم لے کر آؤ، اے رضویو اعلی حضرت کا عشق و محبت تم لے کر آ جاؤ۔ یہ ساری طاقتیں جب اکٹھے ہو جائیں اور اہل بیت کی کشتی میں جب ہم سوار ہو جائیں اور صحابہ سے روشنی حاصل کرتے جائیں، قسم خدا کی یہ وہ کشتی ہے نہ کسی کے ڈبانے سے ڈوبنے والی ہے، نہ کسی کے دبانے سے دبنے والی ہے، نہ کسی کے روکنے سے رکنے والی ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی کشتی یہ وہ کشتی ہے، اس کشتی کے ناخدا رحمت للعالمین ہے، اس کا نگہبان خود رب العالمین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔